تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر حسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق معلما اعوذ به سواك عند حلول الحادث الامام۔ مولاي سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت مآب نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے محترم برادران اسلام سامعین حضرات، اللہ کا کرم کہ جس نے آج ہمیں جمادی الاخری کی 22 تاریخ آج کا دن بالخصوص افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم عرس پر جمعہ کا دن عطا فرمایا، اور الحمدللہ ہماری گفتگو کا موضوع بھی افضلیت صدیق اکبر ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی شناسائی اور آشنائی ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے، اس کے بغیر ایمان کامل ہوتا ہی نہیں ہے۔ بلکہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا کہ افضلیت صدیق اکبر کا جو باب ہے یہ باب العقائد میں سے ہے، یعنی باب العقائد میں سے ہے۔ باب العقائد میں جب بات آ جاتی ہے تو اس کا سمجھنا، سیکھنا، افہام و تفہیم ہونا ہر اعتبار سے ہر مسلمان پر لازم ہو جاتا ہے۔ تو جب آج کا ہمارا ٹاپک اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ باب العقائد میں سے ہے، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ، عقیدے کی اصلاح اور عقیدے کی معلومات کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان کلمہ پڑھ کر جس طرح مسلمان ہو گیا، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو وہ مسلمان کہلانے کے قابل ہی نہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر کہ جس نے ہمیں سیدنا صدیق اکبر کے چاہنے والوں میں پیدا فرمایا ہے اور ان میں شامل فرمایا ہے، الحمدللہ۔ تو میں قرآن پاک کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے خطبے کے اندر پڑھا، یہ آیہ مبارکہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے احسن انداز سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت کو بیان فرماتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اب ویسے تو کئی آیات بشینات شان صدیق اکبر کی شاہد ہیں، کئی آیات بشینات مدح صدیق کو بیان کرتی ہیں۔ جناب صدیق اکبر کی صحابیت کا بیان بھی قرآن سے ملتا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت کا بیان بھی
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر فرما دیا ہے، اور قرآن کی ایک آیت کے ایک لفظ کے ایک نقطے کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، قرآن کے ایک نقطے کا بھی انکار کرنے والا، مطلب گویا کہ ایک لفظ کی کو بھی ہلکا سمجھنے والا، وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہتا۔ تو جس صحابی کی صحابیت کو رب نے قرآن میں بیان فرمایا ہوگا، اس کی صحابیت کا انکار کرنے والا یا ان کے بارے میں تنقیص کا ذہن رکھنے والے کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ وہ تو بے ایمان ہوا، اس کا تو ایمان سلامت ہی نہیں۔ آئیے وہ بات جو میں نے پچھلے سابقہ جمعہ میں کہی تھی کہ میں اگلا جمعہ بھی اسی موضوع پر کنٹینیو کرتا ہوا، اس بات سے آگے لے کر چلوں گا اور افضلیت صدیق اکبر کو بیان کروں گا کہ جب سیدنا عمر فاروق اعظم خلیفہ ثانی امیر المومنین، وہ پائے کے عادل اور حق و باطل میں فرق کرنے والی ہستی، ایسی پرسنالٹی کہ جس راہ سے گزر جائے شیطان راستہ بدل لے، ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان و شوکت میں اس طرح بیان فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو تو عمر ہوگا۔ تو وہ عمر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش کہ ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن کے عمل کے برابر مجھے نیکیاں مل جائیں۔ ایک رات کا تذکرہ غار ثور والا میں نے صاحب کا جمعہ کر دیا، اس کے کچھ نکات باقی ہیں، وہ انشاءاللہ اگر ٹائم میں وسعت ہوئی تو میں ضرور بیان کروں گا۔ لیکن ایک دن والا واقعہ کہ ایک دن کا عمل وہ کیا تھا، ایک دن کا عمل اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا، وہ دن تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، اور وصال ظاہری فرمانے کے بعد عرب کے کچھ لوگ جو ایمان کے قائل تھے وہ ایمان سے پھر بیٹھے، مرتد ہو گئے، ایمان کی راہ چھوڑ دی، صراط مستقیم کو پشت کر لی۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل میں آئے، تلوار نکالی، ان کے خلاف جہاد کیا اور ان کو دوبارہ صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ یہ شان صدیقیت کو رب نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ اس عمل کو جو ایک دن کا عمل جس پر رشک کیا کرتے تھے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس عمل کو اللہ رب العزت نے پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم، تم میں سے کچھ لوگ ان دینی ہی، اللہ کے دین سے مرتد ہو گئے، پھر گئے، فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ ایک ایسی قوم لائے گا۔ دیکھیے حضرت صدیق اکبر کی شان میں کتنی واضح آیت ہے، اور یہ عمل کیا بھی حضرت صدیق اکبر نے ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ ایک قوم لائے گا، ایسی قوم، اس کی شان کیا ہوگی، اس کا کمال کیا ہوگا، اس کی صفات بھی رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ یعنی ان کی صفت بھی رب نے قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ پھر ان کی شان اور کیا ہے، رب اور صفات بیان فرماتا ہے، فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر وہ نرم ہوں گے، مومنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر وہ سخت ہوں گے، ان کے ساتھ جہاد کریں گے، ان کے مقابل نکل آئیں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ ہر لفظ ذہن میں صدیق اکبر کی طرف ہی لے کے جا رہا ہے، ہر لفظ قرآن کا شان صدیقیت کو بیان کر رہا ہے۔ دیکھو تو صحیح، یہ ہر لفظ اسی طرف آگے فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ،
ملامت کرنے والوں کا کوئی خوف اور کوئی پرواہ نہیں کریں گے. کوئی کیا کہے گا اس بارے میں کہ تم لوگوں کے بارے میں جہاد، ان لوگوں پر جہاد کر رہے ہو جو مرتد ہو گئے، تھوڑا سا اور نہیں، کوئی خوف نہیں کریں گے. یہ بات اس کی تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رشک کیوں کیا روتے ہوئے کہ کاش کہ وہ ایک رات اور ایک دن کا عمل مجھے مل جائے. وہ ایک دن والا عمل یہ تھا، ایک دن والا عمل یہ تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کفار مرتدین کے بارے میں اعلان جہاد فرمایا اور جنگ کرنے کا ارادہ فرما دیا. تو اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہنے لگے یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ سنیے گا حضرت فاروق اعظم کے، یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلف الناس ورفقہم، لوگوں سے تھوڑی سی نرمی سے پیش آؤ، تھوڑا سا ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، ان کے ساتھ پیار سے ڈیل کیا جائے، ان کی ڈیلنگ کو تھوڑا سا پیار محبت اور لولی طریقے سے حل کیا جائے. تو اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرت اور بہادری کے ساتھ جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا آپ وہی عمر ہے نا کہ جن کی جرت اور بہادری کفار حالت جہالت کفر کے اندر اور حالت کفر میں بڑی مشہور تھی، اور لوگ آپ کے اس جرت پر لوگ ڈرا کرتے تھے. اب اسلام لانے کے بعد معاملہ الٹ تو نہیں ہو گیا، کہیں کمزور تو نہیں پڑ گئے. اس وقت پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر سنو، انقطعت الوحی، وحی منقطع ہو گئی ہے، وتم الدین، دین مکمل ہو چکا ہے. ینقضوا وانا حی، اور دین کو کمزور کیا جائے اس حال میں زندہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. بولو سبحان اللہ. یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فاروق اعظم کہ جن کے چلنے پر، جن کے بلانے پر صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے، اور آپ اگر عدل کرتے تو عدل پر لوگ ویسے ہی حواس وختہ ہو جاتے تھے. اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو مخاطب ہو کر فرمایا اے عمر، اسلام سے پہلے تو تمہاری جرت و بہادری کے نعرے لگتے تھے، اب کہیں اسلام لانے کے بعد معاملہ عکس تو نہیں ہو گیا، الٹ تو نہیں ہو گیا؟ اور فرمایا میرے ہوتے ہوئے اسلام کو کمزور کیا جائے یہ ہو نہیں سکتا. وَأَنَا حَيٌّ، میں زندہ ہوں، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. اور پھر آپ نے اعلان جہاد فرمایا، اور حضرت عمر فرماتے ہیں اس وقت میں غلط پر تھا، میں غلطی پر تھا. واقعی حضرت صدیق اکبر رائٹ پر تھے اور وہ حق گو تھے، اور اس وقت آپ کے اس کلمات کی تحسین اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرما دی. اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، ان قریب اللہ ایک ایسی قوم تم پر لائے گا کہ رب ان سے پیار کرتا ہے، وہ رب سے پیار کرتے ہیں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیا مبارکہ کو جب ہم پڑھتے نا، اس آیا مبارکہ کو جب ہم تلاوت کرتے تو حضرت ابو قتادہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں ہم خود اس بات کی تائید کرتے کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، یہ شان حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہے اور ان کے اصحاب کی ہے. یہ آیا مبارکہ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی اور ان کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں. یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. اللہ اکبر. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر بے شمار حدیث مبارکہ موجود ہے، بے شمار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، اور بلکہ حضرت صحابہ کرام علیہ رضوان بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر اتفاق اور اجماع کیا کرتے تھے. اور مسلمانان عقیدہ ہے ہمارا متفقہ عقیدہ اور اجماع امت ہے اس بات پر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا اس بات کو، فرمایا ہمارا عقیدہ ہے کہ اس تمام امت سے
بعد از انبیاء سب سے افضل جو ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو حدیث میں لکھا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر آپ جھوم اٹھیں گے اور آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ لوگ کہ جو شان صدیقیت کو کم کرنا چاہتے ہیں وہ خود تو کم ہو جائیں گے لیکن فرمان حق بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ نبی پاک کا فرمان حق ہے اور وہ حق ہے ہی، اور وہ حق قیامت تک جاری رہے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد، اللہ کے نبی نے فرمایا سورج آسمان دنیا پر نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا کسی ایسے بندے پر کہ افضل من ابی بکر، کہ وہ حضرت ابو بکر سے زیادہ کوئی افضل ہو، یعنی حضرت ابو بکر سے زیادہ افضل شخص پر نہ سورج کبھی طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے جس کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، اور فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر من امتی، میری امت میں سب سے زیادہ بہترین اور افضل ترین شخصیت ابو بکر ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یعنی نبی پاک نے خود فرمایا ہے میری امت میں سب سے زیادہ افضل ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں پر آپ کو نکتہ دیتا ہوں، افضلیت لوگ خاندانی رشتوں کی وجہ سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جو دو لوگ اعتراض کرتے ہیں شان صدیقیت پر، یہ ہمارے عقیدے کا باب ہے، اس پر ہماری اصلاح ہونا ضروری ہے۔ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا شان صدیقیت پر اور افضلیت صدیقیت پر، وہ لوگ خاندانی حیثیت سے ریلیشن قائم کرتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ اگر خاندانی حیثیت سے افضلیت ویسے ثابت نہیں ہوتی، وہ جزوی فضیلت تو ہو سکتی ہے لیکن کلی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ اب کیسے؟ دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ وہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ یہی ہے نا عقیدہ بھائی سب کا، تمام انبیاء سے افضل الانبیاء، امام الانبیاء، یہ ہمارے نبی پاک کی صفات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت خاندانی حیثیت سے نہیں ہے، خاندانی حیثیت سے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد نبی نہیں ہیں عبداللہ، آپ کے دادا عبد المطلب نبی نہیں ہے، آپ کے پردادا ہاشم نبی نہیں ہے، اس سے آگے چلے جائیں نبی نہیں ہے اسماعیل علیہ السلام تک۔ لیکن اگر حضرت اسحاق کی اولاد کو یکے بعد دیگرے دیکھا جائے، حضرت یعقوب ہو یا حضرت یوسف ہو، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، اگر نبوت کی وجہ سے افضلیت ہوتی تو یہاں پر آتی نا، لیکن پتہ چلا کہ خاندانی حیثیت سے فضیلت نہیں ہوتی، وہ رب کی عطا ہے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین کا اور آخرین کا امام بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات، پتہ ہے نا سب کو، سبحان الذی اسری بعبدہ، نقطہ سمجھنے والی بات ہے، معراج کی رات میرے آقا جب مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، تمام انبیاء کرام صفے باندھے کھڑے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان انبیاء کرام میں جو سب سے افضل تھے ان کا ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پر کھڑا کیا تھا۔ اس وقت سب سے افضل امام الانبیاء علیہ السلام کو مصلی عطا فرمایا تھا۔ تو یہی بات اگر دیکھی جائے، اسی کو سوچ کر ہم اگر غور کریں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے جب ضرورت پیش آئی امامت کے مصلی پر کھڑے ہونے کے لیے،
اور وہ جو نائب رسول بھی ہو، خلیفۃ الرسول بھی ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت حضرت عمر بھی موجود تھے، حضرت علی بھی موجود تھے، حضرت عثمان بھی موجود تھے، اصحاب بدر بھی تھے، اصحاب احد بھی تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ آپ ولایت میں بھی افضل تھے، آپ عنایت میں بھی افضل تھے، آپ تمام صحابہ کرام میں بھی سب سے زیادہ افضل تھے۔ یہ افضلیت اس طرح دیکھیے جی، عقل بھی اس بات پر تائید ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں اس وقت خود بھی موجود تھا، صحیح سلامت تھا، صحت مند تھا، بالکل سرکار کے آنکھوں کے سامنے موجود تھا، میرے آقا نے مجھے نہیں فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ اصل میں حضرت علی کی محبت کی آڑ میں لوگ اس طرح کا بات کرتے ہیں، لیکن حضرت علی کی نہیں مانتے، حضرت علی کو مانتے۔ مسئلہ یہ ہے جب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانیں گے ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اٹھا کر دیکھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ کیا آیت فرمائی؟ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق، سچائی کے ساتھ جو آیا، اس سے مراد امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات ہے۔ وصدق به، اور یہ وصدق به سے مراد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، بلکہ آپ کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا بابا جان یہ تو بتائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا جب حضرت علی سے پوچھا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی موجود ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ابو بکر، فرمایا سب سے زیادہ افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا وہ بات، اس کے بعد قال عمر، فرمایا اس کے بعد سب سے زیادہ افضل ہستی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں خشیت ان یقول عثمان، فرمایا مجھے خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ اب عثمان افضل ہے، تو میں نے کہا اب تو ان کے بعد سب سے زیادہ افضل آپ ہوں گے، آپ کے بیٹے نے یہ بات کہی۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے وما انا الا رجل من المسلمین، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہتے ہیں میں تو عام مسلمانوں کی طرح ایک مرد ہوں۔ افضلیت تو صدیق اکبر کی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر رسول پر بیٹھ کر فیصلہ سنا دیا تھا۔ آپ نے اس وقت کہا تھا، آپ ممبر پر رونق افروز تھے، آپ نے فرمایا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل نہ مانے، بعد الانبیاء سب سے زیادہ افضل صدیق اکبر کی ذات ہے، اور جو حضرت عمر حضرت ابو بکر کو افضل نہ مانے میں اس کو مفتری اور کذاب کی سزا دوں گا۔ جھوٹے بندے کی جو سزا ہوتی ہے نا 80 کوڑے، میں اس کو وہ ماروں گا۔ یار اتنے واضح فرمان، اتنے کمال کے فرمان، حضرت علی خود فیصلہ سنائے، حضرت عمر خود بیان کرے، اللہ کا قرآن بیان کر دے، شان صدیقیت کو بیان کر دے، افضلیت صدیقی اکبر بیان کی جائے، اس کے باوجود بھی ہم ان لوگوں کی باتوں میں آ جائیں کہ جو لوگ صحابہ کرام سے وفا نہ کرتے ہو، جن لوگوں کا وتیرہ ہو کہ وہ صحابہ کرام جو اپنے گھر کے معاملات کو تو سنبھال نہ سکتے ہو لیکن بات کرتے ہو صحابہ کے کرام کے گھر آنے کی، چھوڑ دیے ایسے لوگوں کو کہ جو ان لوگوں پر کلام کرتے ہوں کہ جنہوں نے فیض پایا ہو دربار مصطفیٰ سے، ان ہستیوں پر بات کرتے ہوں، ان پر نقد وارد کرتے ہوں، ان کی تنقید کرتے ہوں کہ جو آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض پا رہے ہیں۔
جو آج بھی سرکار علیہ السلام کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اور پھر آپ کے برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں نا، ہو کس زبان سے مرتبہ بیاں صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. علی ہے دشمن، وہ دشمن علی کا ہے. علی ہے دشمن، وہ دشمن علی کا ہے. جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا. اور پھر اعلیٰ حضرت کے بھائی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں. الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں. ازراہ کرم واسطہ صدیق اکبر کا، ازراہ کرم واسطہ صدیق اکبر کا. نبی کا خدا کا مدح گو صدیق ہے، نبی کا خدا کا مدح گو صدیق ہے. خدا صدیق اکبر کا، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا، نبی صدیق اکبر کا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تو وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے گھر کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان بھی نثار کر دی، مال بھی نثار کر دیا. اور پھر یہاں ہم ان کی ذات میں باتیں کریں کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ما نفعنی مالو قط احد الا ما نفعنی مالو ابا بکر. مجھے کبھی کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا. میرے آقا جن کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمائے انت الصاحب فی الغار والصاحب فی الحوض. اے ابو بکر، جس طرح تو غار ثور میں میرا ساتھی تھا، اسی طرح حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھ ہوگا. جن کی شان و شوکت میرے آقا یوں بیان فرمائے. اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو سرکار علیہ السلام کی سب سے محبوبہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے، بیٹی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. آپ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میرے بابا جان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف حاضر ہوئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار. صدیق تم وہ ہو کہ جن کو اللہ نے آگ سے مکمل طور پر آزاد کر دیا ہیں. وہ صدیق اکبر کہ جن کو جنت کے 8 دروازوں سے پکار آئے گی، آپ ادھر سے آئیے. وہ شان صدیقیت کو تو میرے آقا نے خود بیان فرمایا. ان کے کمالات، ان کے احسانات میرے آقا نے خود بیان فرمائے. اور جن پر تو صحابہ کرام جیسے رش کرتے تھے، تو آج 1400 سال کے بعد اٹھنے والی گندی مولی وہ صحابہ کرام پر باتیں کرے گی. ایسے لوگوں کی صحبت سے بچو. یہ لوگوں بد صحبت ہوتی ہے کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں نازیبا کلمات کہہ جائے. خدا را یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے فیض رحمت سے دریا کو بھرے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اصحاب صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر میرے آقا سے درس لیا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو سفر اور حضر میں میرے آقا کے ساتھ رہا کرتے تھے. یہ وہ ہستیاں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان بھی نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. جنگ احد کے اندر میدان عری، جب میدان بدر کے اندر وہ مقام عریش کو یاد کرو کہ جب سرکار علیہ السلام کے لیے وہ خیمہ لگایا گیا تو اس کے باہر تمام کفار مکہ کے سامنے نبی پاک کی حفاظت کرنے کے لیے جو ہستی کھڑی ہوئی تھی، اس ہستی کا نام صدیق اکبر تھا، جنہوں نے سرکار علیہ السلام پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور اس کے بعد آقا علیہ السلام کو کی حفاظت کرتے ہوئے جب آپ سفر کر رہے تھے، وہ جس پر رش کرتے تھے حضرت عمر، وہ رات غار ثور والی رات کہ جب سفر ہوتا تھا تو سرکار کے آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں حضرت صدیق اکبر دیوانہ وار جاتے تھے. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا نا صدیق ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا کفار اگر تکلیف دیں تو سب سے پہلے میرے سینے پر آ کر لگے. میں نہیں چاہتا میرے زندہ ہوتے ہوئے سرکار علیہ السلام کو کوئی آنچ بھی لگ جائے.
کسی قسم کا کانٹا بھی چبھ جائے. اسی لیے تو غار ثور میں پہلے داخل ہوئے اور کہنے لگے واللہ لا تدخلہ حتی ادخلہ. فرمایا یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ اس غار میں پہلے نہیں جائیں گے, آپ سے پہلے میں اس غار میں داخل ہوں گا. فرمایا صدیق کس لیے؟ فرمایا اگر کوئی اندر موذی جانور ہو تو وہ پہلے مجھے تکلیف پہنچائے, میں نہیں چاہتا میرے زندہ ہوتے ہوئے آپ کو تکلیف کسی جانور سے بھی پہنچ جائے. اور پھر دیکھیے نا, وہ آپ نے اس غار کے اندر موجود اس سوراخ پر رکھ کر اپنی ایڑی بتا دیا قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ ہم نے نبی پاک کی نیند پر بھی پہرا دیا ہے, ہم نے سرکار کی نیند کو بھی خلل نہیں آنے دیا, اپنے ڈنگ برداشت کر لیے سانپ کے, ان تکالیف کو برداشت کیا ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سری شہادت علماء نے یہاں پر فرمایا ہے کہ سرکار نے وہاں پر لعاب دہن لگایا, صدیق صحیح ہو گئے تھے, لیکن بعد میں اسی سانپ کے ڈنگ کی اثر کی وجہ سے بعد میں آپ کی موت ہوئی ہے. آپ وصال ظاہری فرمایا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ آپ کی سری شہادت تھی. آپ کی سری شہادت کس پر؟ نبی پاک پر آپ نے جان نثار فرما لی.